ویلکم بیک ناظرین ہم پہلے جو فائدہ بخاری صاحبہ فرما رہی تھیں کہ جس طرح کے حالات تھے، لوگ جو امریکہ کے وہ سوال کرنے شروع ہو کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ تو اسرائیل کی جنگ تھی، اس لیے اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے پھر یہی آسرا لیا جو MOU سائن کیا۔ میرا سوال الیاس مجید شیخ صاحب آپ سے ہے کہ الحمدللہ آپ نے سفارتی سطح پر پہ تو کامیابی جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ ہمارا جو فارن افیئر ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ سفارتکاری، وہ بہترین، اس سے ہمارا بڑا نام روشن ہوا ہے، اسپیشلی پاکستان کا، اور رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے انٹرنل جو سچویشن ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جب تک یہاں پہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی استحکام آ جائے گا؟ ایکچولی جو بات آپ نے بڑی اہم کی ہے کہ ہمیں جو انٹرنل معاملہ تھا نا، یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسائل چل رہے ہیں جی۔ اس میں تھوڑی سی پاکستان کو بڑے عرصے بعد ایک خوشخبری ملی ہے۔ اب ہمیں دیکھیں کہاں سے کہاں سے شروع کریں۔ ہم تو یہ ہے کہ اب ہماری جو کرپشن ہے وہ انتہائی لیول پہ اب پہنچ چکی ہے، صحیح ہے، جس سے جڑ سے کاٹنا پڑے گا ملک کی ترقی کے لیے۔ ہر بندہ صبح شام دوپہر جنہیں بھی افسر ہیں وہ صبح آتے ہیں اس امید سے کہ یہ اس امید سے بھی نہیں آتے کہ ہمیں پاکستان کے کام کرنا ہے، بہتری کے کام کرنا ہے، وہ آتے ہیں کہ میں شام تک پیسے کتنے بنانے ہیں۔ کیونکہ میرا بیروکریٹ میں اٹھنا بیٹھنا بھی ہے بھائی، یہی نظریہ ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں پیسے کس طرح ہم نے اکٹھے کرنے ہیں۔ میرا بیروکریٹ میں کافی بہنا اٹھ رہا ہے تو وہ ایک دوسرے کو چھیڑتے بھی تم نے کیا کیا۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، کرپشن کا یہ عالم ہے کہ ایک SHO مہینے کا، چونکہ ہماری جڑیں ہیں، دیکھیں ہم فوجی پاور کے لیے فوجی طاقت تو 5ویں نمبر پہ آ گئی۔ اب ہمیں ایمرجنسی نافذ کرنا چاہیے، معاشی طور پر ہمیں ایمرجنسی نافذ کرنا چاہیے۔ ان کرپشن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو جر کی طرح، اس کو کہتے ہیں دماغ کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ بالکل۔ اب ہم ان کے اوپر ہم نے صفایا کرنا پڑے گا۔ ابھی میں نے جو آرٹیکل اخبار میں لکھا ہے وہ یہ تھا کہ آپ ایمنیسٹی اسکیم دے دیں بیوروکریسی کے لیے بھی، افسروں کے لیے بھی، ان کو دیں، پھر ان کے گوشوارے لیں، پھر CCD کا دائرہ بنائیں، وہ اٹھا لیں، لیکن ان کو ایمنیسٹی اسکیم دے کے ان کو لے آئے پلیٹ فارم میں، تاکہ ان کا بلیک منی جو بنی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ رائٹ کر دیں، ان کو وائٹ کریں اور ان کو خفیہ راز میں رکھیں۔ شیخ صاحب آپ کی حکومت نے آتے ہی نیب میں جو امینڈمنٹ کر لی، 50 کروڑ سے کم کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی نہیں پکڑا جائے گا۔ امینڈمنٹ کر کرپشن کو وہ غلط ہوا ہے، لیگلائز کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ ایک مافیا نے کیا ہے رل کے، جو ڈیولپر مافیا تھی وہ انوالو ہوئی ہے۔ آپ کو نہیں دادا، پہلے یہاں تک مافیا، پہلے آپ کے پاس 3 گاڑیاں آتی تھی۔ نہیں، اس کا حل کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ اس کا حل یہ ہے، میں نے کہا پہلے تو افسروں کی ایمنیسٹی اسکیم شروع کر کے ان کے ساتھی لے کے ان سے 50% لے لے کہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے، میں بڑی اہم آج میرا آرٹیکل یہی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ان کو کہیں جی جو آپ نے لوٹا ہے 50% گورنمنٹ دیں، آپ کے نام شو نہیں کیے جائیں گے اور آپ ایزی ہو جائیں۔ سر ایمنیسٹی کیسے ہوگی؟ آپ نے امیونٹی دے دی ہے کہ آپ کرپشن کریں، نہیں پہلے اس کو چینج کریں۔ نہیں، پہلے وہ ایک دفعہ دے دیں کے بعد پھر الٹا لٹکا دیں، پہلے صفائی تو کریں نا۔ آپ ڈاکوؤں کو نہیں دیتے، بزنس کیوں نہیں کو نہیں دیتے؟ میں بخاری صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جی، ڈاکٹر صاحب پہلا تو سوال پھر ادھر ہی ہے کہ GD وینس نے جس طرح شٹ اپ کال دی ہے اسرائیل کو، اس میں کیا راز ہے؟ کیا ڈیفیکشن ہو گئی ہے؟ زائنس لابی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، جان چھڑوانا چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے یہاں سے نکلوں، کیونکہ اس کی جنگ صرف ایران کے ساتھ نہیں ہے، اب انویزیبلی اس کی یہ جنگ اسے محسوس ہوتا ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ بھی ہے، بکھر گئی ہے اندر سے، ان کے مفادات بھی اس کے ساتھ ٹکرا گئے اور چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ اب اس کی جنگ وہ سمجھتا ہے کہ باقی جو لوگ جتنی بھی دنیا جن کو نقصان پہنچ رہا ہے تیل کی وجہ سے دوسری چیزوں کی وجہ سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے خلاف یہ بغیر کسی وجہ کے یہاں پہ آیا ہے، اور اس سے پہلے جو اس نے وینزویلا کو وہاں سے اٹھایا تھا صدر کو، تو ایک انٹرنیشنل امیج جو امریکہ کا خراب ہوا تھا اپنا، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت امریکہ کرتا ہے تو ہماری بڑی عزت، اس کی اپنی عزت کوئی نہیں ہے۔ اس نے جب وہاں سے اس کو اٹھایا تھا تو اس کے بعد اس کا امیج اور پوری دنیا کی نظر میں، ایون UNO کی نظر میں بھی اتنا برا ہو گیا تھا کہ ایران کے معاملے میں UNO نے اس کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اسے UNO کو بھی گالیاں دی ہیں آپ کے سامنے
کی بات صحیح، ہے. بالکل صحیح. اچھا یورپی فرانس یونین نے نے بھی انکار کر دیا, یورپی یونین نے انکار کر ہاں، دیا, بالکل سارے صحیح. پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا بدماشی ہے. اب جب اس بدماشی میں وہ اکیلا رہ گیا اتنے دور سے آ کے, اور اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ بہت سارا سامنے نہیں آتا. لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا کیا نقصان ہے بہت سی چیزوں کا. دیکھیں سر, میں معذرت, میں آپ کی بات کروں. میڈورو جو ہے نا, وینزویلا کے جو پریزیڈنٹ کو اٹھایا گیا ہے, اس پہ تو پھر ایک ایلیگیشن تھا بڑا کہ ڈرگ ٹریفکر ہے. ایران پر تو کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں تھا. نہیں, پہلی بات یہ کہ وہ جنرل نوریگا کا آپ کے سامنے پناما والا, اس کو اٹھایا گیا تھا, داخل کر کے گیا. وہ ڈرگ میں کون کون کہاں انوالو ہے یہ آپ کو ساری دنیا کا پتہ ہے. جی بالکل. اب یہ جو یہاں پہ اس وقت اس کی پوزیشن ہے, تو وہ جب یہاں پھنسا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پوری اتنی مدت سے اس نے جن ملکوں کو اکنامکلی اور یا جن کو سوشلی یا پولیٹیکلی ڈیمیج کرتا آ رہا ہے, یا مقابلہ کرتا ہے, یا کول وار ہے, یوکرین کی جنگ دیکھ لیں, تو کیا وہ چپ بیٹھتے؟ کیا روس چپ بیٹھتا؟ کیا یہ چین اس میں خاموش بیٹھا رہتا؟ انہیں ایک اچھا موقع مل گیا. اب ایک تو ایرانی قوم ہے, وہ پوری قوم, اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے, وہ سامنے کھڑی ہوگی. پھر اس کے پاس جتنے لگاتار ہتھیار ہے, اس نے دیکھو جنگ کو ایک نیا, اس کے پاس ایئر فورس ہی نہیں ہے. اس کے باوجود اس نے ان کو ناک سے چنے چبا دیے. کنونشنل جو ویپن تھے اس کو استعمال کر کے وہ کر دیا. اچھا, اس کے بعد پھر ایک نئی چیز جو انٹروڈیوس ہوئی ہے وہ ہے سیٹلائٹ لیزر ٹیکنالوجی. اب سیٹلائٹ لیزر ٹیکنالوجی کہاں سے کون کیا استعمال کر رہا ہے, اور جہاں سے جو میزائل چل رہا تھا وہاں اس کو واچ کر رہا تھا. تو اس کا سیٹلائٹ آپ کو پتہ ہے چائنا کا, چائنا سیٹلائٹ اپنی فلمیں دے رہا تھا. تو عرب کو پتہ چل گیا کہ ارامکو میں کس نے بم پھینکا ہے, یہ ایران نے تو نہیں پھینکا. اب ان کے اندر سے جو انہیں سمجھا کہ ہمیں کس طرح سے لڑایا جا رہا ہے. اب وہ جو پرانی روایتیں تھیں ایک دوسرے کو آپس میں لڑانے کے لیے, فسادات جیسے یہاں پہ ہمارے کرائے جاتے تھے فسادات, اسی طرح سے وہ اب ایکسپوز ہو گئے. وہ جو ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی تو سارے لوگ کانشیس ہو گئے. اس کانشیسنیس میں بہت سی چیزیں عراق میں سے بھی ایکسپوز ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اسرائیل کا ایک اڈا تھا جو کام کر رہا تھا, اور وہاں سے ڈرون چل رہے تھے, وہ جگہ جا کے تباہ ہوئی. جب یہ اس قدر اچھا, اس کی نشاندہی کون کر رہا تھا؟ وہی تو سیٹلائٹ سے کر رہا تھا نا. جی بالکل بالکل. اب اس وقت مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سیاسیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ جو معاہدہ جتنا اس میں امریکہ ڈیگریڈ ہوا ہے اس معاہدے میں, اور ایران پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے, تو کیا یہ معاہدہ ان 60 دنوں میں آگے چلے گا؟ یہ میرا سوال, یہ بالکل میں سوال یہی کرنے والا فائدہ بخاری صاحب. اب یہ چونکہ وہ ماشاءاللہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار اور ورکنگ جرنلسٹ ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آگے چلے گا یا نہیں, یا کیا نظر آ رہا ہے؟ فائدہ بخاری صاحبہ, یہ معاہدہ جو ہے MOU معاہدہ بلکہ نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو مفاہمتی یادداشت کہتے ہیں. یہ اس کی جو زندگی ہے وہ 60 دن ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاہدہ یہ مفاہمتی یادداشت معاہدے میں کنورٹ ہو جائے گی, کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, جس شخصیت کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا, ان سے 60 سیکنڈ بھی کسی ایک چیز کے اوپر قائم رہنا اور اسے برقرار رکھنا, یہ بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہوگا. لیکن جو کہ سچویشن اب ایسی بن چکی ہوئی ہے جس کا میں ذکر کیا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں امریکہ کے وہ اتحادی کہ جو امریکہ کو اپنا مائی باپ سب کچھ تسلیم کرتے ہیں, یا وہ لوگ جن کی انویسٹمنٹس ہیں, پھر خود امریکہ کے اندرونی حالات اور ان کے سر پر ایک بڑی تلوار جو سب ہے وہ وہاں کے مڈ ٹرم الیکشن ہے, وہ لوگوں کو کس طرح سے فیس کریں گے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک ایسی گلی میں آ چکی ہے. فائدہ الیکشن تو پھر وہاں اسرائیل کے اندر بھی ہیں. دیکھیں وہ تو پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, جہاں کے لوگ مسلمانوں کے قتل عام کو ڈسٹ فائٹنگ کا نام دیتے ہیں, یا جہاں پہ شروع سے ایک تربیتی ایلیمنٹ یہ رکھا جائے کہ جی کیونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے ان کا قتل عام کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بڑی اچھی بات ہے. جو مائنڈ سیٹ اس طرح سے بڑا ہو وہ مینٹیلٹی لیول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر سچویشن ڈفرینٹ ہے نا. یہاں پر تو آپ نے دیکھا خود ہم لوگوں نے پورے میڈیا میں دیکھا کہ کس طرح سے امریکہ میں پروٹیسٹ کیے گئے کہ بھائی یہ جنگ کس لیے کی جا رہی ہے, یا دیہاتے لوگوں پر اٹیک کس لیے کیا جا رہا ہے. آلریڈی ہم نے غزہ فلسطین کی سچویشن کے اوپر لوگوں کا ریئیکشن دیکھ لیا, اب لبنان پہ حملے جاری ہیں. دیکھیے اس آپ کے سوال کا جواب تو سب سے بڑا خود یہ آ گیا کہ ابھی یہ جسے آپ مفاہمتی یادداشت کا نام دے رہے ہیں,
یا MOU کہا جا رہا ہے. ابھی یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر اٹیک کا سلسلہ نہیں رک رہا تو یہ ان کے لیے کافی لامن سچویشن ہوگی. دوسری طرف پر دنیا ساری جو ہے وہ ایک معاشی بحران کا بہت بڑے لیول کا سامنا کرے گی. یہ صرف اس سے امریکہ یا اسرائیل یا ایک دو لوگ اور متاثر نہیں ہوں گے, پوری دنیا اس کی زد میں آ جائے گی. اس وقت ایک اچھے اور پراپر وے سے اس جنگ بندی کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ خطے میں ہر کسی کو ہوگا. جس طرح سے کہا نا کہ ہماری گلف کنٹریز کی آپ سچویشن دیکھ لیں کہ ان کی چیخیں نکل گئی تھیں کہ آپ کی لڑائی میں جس طرح سے ہمیں ہٹ کیا گیا ہے اور جس طرح کی انسیکیورٹی کی سچویشن ہمارے یہاں دیکھی گئی ہے, یہ والی چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے برداشت سے باہر ہیں. فائدہ بخاری صاحبہ, میرا ایک اور سوال ہے آپ پہ. اس جو MOU کے سائننگ کے بعد موجودہ جو حالات تناظر میں اگر دیکھا جائے, امریکہ کمزور ہوا یا مضبوط ہوا ہے, ایران کمزور ہوا یا مضبوط ہوا ہے, کیا آپ کہتے ہیں؟ مجھے آج بھی وہ شہید آیت اللہ سمنائی صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہمارا دشمن ہمارے سامنے زانوں پہ بیٹھے گا, گھٹنے ٹیکے گا. اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں پر ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو اپنے ٹی وی پروگرامز میں یہ کہہ رہے تھے کہ سچویشن کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, وہاں پر آئل کو ریسٹور کرنے کی یہ سچویشن ہے, معاشی بحران ہو جائے گا, یا پھر لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح سے سیریا میں یا بشار الاسد کی جب حکومت کو اڑایا گیا تھا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اندر سے ایسے تھے جو حکومت کے ساتھ نہیں تھے بلکہ ایک دوسرا ٹولہ تھا, وہ سڑکوں پہ نکل آیا. یہاں پر ہمیں ایسی کوئی سچویشن نظر ہی نہیں آئی. آپ اس سے بڑی سچویشن کیا دیکھ سکتے ہیں؟ میناب کا واقعہ ہو جاتا ہے, گھروں میں شہداء کے جنازے جاتے ہیں. یہ میڈیا کا زمانہ ہے. کیا کسی ایک عورت کے منہ سے آپ نے یہ سنا کہ میرے شوہر کو کیوں مارا گیا؟ یہاں تو ہم یہ رونا رو رہے نا مجھے کیوں نکالا گیا, وہ کیا ان کے منہ سے سنا کہ آپ نے حکومت ذمہ دار ہے یا کہ ایسا کیا اسٹیٹ نے کر دیا؟ جس طرح سے وہ لوگ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا جس طرح سے انہوں نے اپنے رہبر کا ساتھ دیا ہے, یہ تمام تر باتیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سولیڈیٹی کی جو عمدہ مثال ایران کے عوام نے, امریکہ کے دانت پھٹے ہو گئے ہیں. اب آپ اور میں ہر دفعہ یہ کہتے رہیں کہ جی دیکھیے شکست نہیں ہوئی. آپ نے, ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھٹنے ٹیکنے پہ کون مجبور ہوا. تو پھر G7 میری گزارش سنیں, G7 کے میٹنگ کے بعد ٹرمپ نے جو پریس بریفنگ دی اس کا میں لفظ سن رہا تھا CNN میں, اس نے کہ ایران جو ہے انکنڈیشنل سرنڈر کیا ہے. وہ پھر ایسی بونگیاں کیوں مار رہا ہے؟ اس سے اثر نہیں پڑے گا, نقصان نہیں ہوگا MOU کو؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ, میں آپ سے یہ ابھی کہہ رہی تھی کہ ٹرمپ جیسے شخص نے 60 دن تو چھوڑیے 60 سیکنڈ ایک بات پہ کھڑے رہنا, یہ ایکسپیکٹ کرنا یا وہ ایک 60 سیکنڈ کے لیے اپنی بات پہ قائم رہ جائے بہت بڑی بات ہو جائے گی. 60 دن تو بڑا لمبا عرصہ ہے. ہاں یس ٹھیک. جس چیز پہ آپ اور میں پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں ان کی اپنی کیبنٹ کے لوگ بھی پریشان ہیں. بھائی یہ بندہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا الیاس مجید شیخ صاحب کے پاس ہوں. شیخ صاحب, جی آپ نے سن لیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی اس سے پوری دنیا جو افیکٹ ہوئی ہے, تو کیا امریکہ کو آپ کمزور دیکھ رہے ہیں؟ کمزور ہو گیا ہے نا؟ ایکچولی امریکہ کو نا ایک امریکن صحافی نے سوال کیا تھا جب جنگ جاری تھی جی کہ کیا آپ کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ مڈل ایسٹ پہ جہاں آپ کے بنے ہوئے ہیں, بیسز بنی ہوئی ہیں, وہاں حملہ کرے گا. تو اس نے 3 دفعہ کہا, جیسے بندہ بکھلا نہیں جاتا. اچھا, نہیں بتایا تھا انہوں نے, نہیں کہا تھا, یہ ٹی وی پہ چلا تھا. بس یہ نہیں بتایا تھا مجھے انفارمیشن. اس کا مطلب ہے انٹیلیجنس فیلئر ہے نا امریکن. مطلب مشیروں نے نہیں آپ کو بتایا, جو اطلاع نہیں دی کہ یہ ہو سکتا ہے, وہ نہیں بتایا. اس کو نہیں اندازہ تھا کہ اس کی جو کمزوری ہے وہ بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں. وہ بڑا اچھا ایران نے کیش کیا. ایران کو اس کے علاوہ کیا اس کا متبادل تھا, وہ اس کے علاوہ اس کو کوئی اور چائے تھی نہیں, لیکن اس نے اچھے طریقے سے کھیلا اور کھیل کے اس نے کیا. اور دوسرا سب سے بڑا امریکہ کو یہ نقصان ہوا, جو مفت کا بتا لے رہا تھا UAE سے یا قطر سے یا دوسرے ملکوں سے, وہ تھوڑا سا کنٹرول ہوا. اللہ نے اس جنگ میں
पाकिस्तान को एक नया जन्म दिया, एक नई इज्जत बख्शी। और इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें अमेरिका का उसको नहीं इरादा था, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहता अमेरिका कमज़ोर हुआ। अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, उसके बाद तो ऐसा आएगा पूरा शहर, एक बम फेंकेगा पूरा शहर ख़त्म हो जाएगा, बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा जो आजकल बम है। लेकिन ये कि वो जाम हो गया, क्या करता, पूरी दुनिया को क्या दिखाता। आप ये कहेंगे वो इसमें नाकाम हुआ है, इसमें नाकाम हुआ, और उनकी नेशन की वजह से ईरान जीता। ईरान की जो नेशन है, कौम है, वो जुड़ी रही, और उनकी इकट्ठी रहने की वजह से उन्होंने दुश्मन को पीछे किया, सिर्फ उसमें नेशन इकट्ठे होने की वजह से। ठीक है, और ये बड़ी दिलेरी की बात है, ये इसको अमेरिकन धमकियों को उसने इग्नोर किया, बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह ताला ने उनको खास कर्ज दी। जी बुखारी साहब, जिस तरह अवाम यानी ईरानी कौम ने जुर्रत और बहादुरी यकजहती का मुजाहरा किया, मेरा ख्याल इसकी नज़ीर नहीं मिलती, नो डाउट हम मानते हैं। मेरा सवाल फिर वही है, क्या इससे ईरान मजबूत हुआ है और अमेरिका कमज़ोर हुआ है, या दोनों कमज़ोर हुए हैं या दोनों मजबूत हुए हैं? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, देखें, जंगों के नताइज तो कभी भी अच्छे नहीं होते जी। अगर बिलफर्ज अगर ईरान के 100 शहीद हो जाएं और अमेरिका के 10 मारे जाएं तो वो भी 10 इंसान ही हैं, और अमेरिका के 100 मारे जाएं, इनके 2 मारे जाएं तो वो भी, इनके तो 2 मारे गए। अब जो देखे वो जो इंट्रीग चल रही थी उसके पीछे बहुत मुद्दत से, देखिए ये एक दिन की जंग नहीं है, आप इसको पूरी हिस्ट्री को, पिछले 30 साल की हिस्ट्री को आपको लेना पड़ेगा। हौजियों का मसला था जी, हौजियों के मसले के साथ सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा था वो भी आपको पता है, बिल्कुल सही है। और आपने हुर्मुज़ का मसला था, फिर वो नेक्स्ट गेट जो है वहाँ से यमन के साथ उसका मसला था, फिर आप आगे चलते चले जाएं तो ये जो हमास का मसला था, हमास ने इसराइल पे हमला किया था, यूक्रेन की जंग के बाद वो एक बहुत बड़ा इशू आ गया था डायरेक्ट अमेरिका को। फिर उसके बाद ये यहाँ पे जो मसला हुआ जोलान की पहाड़ियों में इसराइल के साथ, और वहाँ पे कब्जे हुए, और फिर यूनान का और लबनान का जो मसला था, लबनान की जंग का मसला था, तो इन तमाम में एक इन्फ्लुएंस था ईरान का पूरी जिन ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जितने हैं, ईरान का एक पूरा इसमें एक इंटरफेरेंस थी। इसकी प्रॉक्सी थी, उधर अमेरिका की प्रॉक्सी थी, कहीं अरब की प्रॉक्सी चल रही थी, फिर आपस में यूएई और अरब की भी एक प्रॉक्सी वार हुई है, वहाँ से उनको फौज निकालना पड़ी चीज़ें। अब ये सारी सूरत हाल को जब आप सामने रख कर देखते हैं तो देखते हैं कि ये इसराइल को एक्सपेंड करने के लिए अमेरिका और इसराइल की जो इंटीरियर इंट्रीग थी, वो समझते थे कि जब तक ईरान है हम अपने तमाम जो हमारे जो अज़ाइम हैं उनमें हम कामयाब नहीं हो सकते जिस वक्त तक ईरान है। लिहाजा ईरान को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ईरान के अंदर इंट्रीग करके बहुत ज़्यादा उन्होंने एक अपना जासूसी निज़ाम फैला के वहाँ की सारी आला क़यादतों को ड्रोन के ज़रिए ख़त्म किया। सही, वो सारे मारे गए। अब उन्होंने समझा कि ये मारे गए, अब काम ख़त्म है, जुलूस निकल रहे थे। फिर जब सियासी और मजहबी फिर जब वहाँ की क़यादत उठी और ईरान ने एक कौम का सबूत दिया, और वो जब आगे बढ़ा तो उसने उनकी इशारा पे हाथ रख दिया, जिसको अपना हुर्मुज़ कहते हैं। फिर जब वो वहाँ पे खड़ा हो गया, उसने स्टैंड ले गया, तो जाहिर है कि कोई भी अगर ईरान ख़त्म होता, ये सारी सूरत हाल ख़त्म होती, तो चीन और रूस के हाथ से ये सारा मिडल ईस्ट निकल जाना था। फिर ये चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हुई, फिर कहाँ से कैसे कुमक आई, ये तो आने वाले वक्तों में जब किताबें लिखी जाएगी तो बताया जाएगा, जैसे माजी की लिखी जाते हैं, बताया जाता है कि जिन्ना को किसने जहर दिलवाया और लियाकत अली खान को किसने गोली मारी और मोहतरमा फातिमा जिन्ना कैसे कर, ये बाद में पता चलता है। जैसे वो लोकल हिस्ट्रीज में, इस तरह इंटरनेशनल हिस्ट्री की बहुत सी चीज़ें बहुत बाद में आ जाती हैं कि शाह फैसल को कत्ल करवाने वाला कौन था, गद्दाफी के खिलाफ क्या साजिश, अहमद बिन बेला के साथ क्या हुआ, अलजायर में क्या हुआ, मोहम्मदियन ने क्या कुछ किया, नसीर मुटम्बक के साथ क्या हुआ, ये सदर सुकारन के साथ किया, पूरी बाद में किताबें। ईरान एक उभरती एक ताकत तो साबित हुई। अब उसके जितने भी नुकसान हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइल का हुआ है कि इसराइल के तमाम अज़ाइम मट्टी में मिल चुके हैं, और हमारा नहीं ख्याल कि इसराइल दोबारा उस तरह स्टैंड कर सकता है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है ख़त्म हुआ चाहता है। मैं एक बार फिर अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ।
ناظرین دیکھیں میرے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. جس طرح بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک قوم کی حیثیت سے انہوں نے قربانی دی اور اپنی ریاست اور ملک کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی ایک بہترین جنگی حکمت عملی اس کو کامیاب کیا. اسی طرح جب میں الیاس مجید شیخ صاحب کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلی دفعہ جو پاکستان نے جو فارن افیئر میں ایک نمایاں کارنامہ نام دیا اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا. فیضہ بخاری صاحب جو کہ فرما رہی ہیں کہ دیکھیں یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کا اپنا ڈونرا کا وہ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا ہے, ابنارمل بھی ہو سکتا ہے, کبھی صبح کیا ہوتا ہے شام کو کیا ہوتا ہے. اور ہمیں اس پہ جو ہے نا بالکل شکوک و شبہات بھی ہیں کہ یہ جو 60 دن کا جو MOU ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے. بہرحال ہم یہ بالکل کریڈٹ اپنے پرائم منسٹر فیلڈ مارشل صاحب کو دیتے ہیں جنہوں نے میڈیٹر کا کردار ادا کر کے ایک بہترین MOU سائن کروایا جس پہ الیکٹرانک سائن بھی ہو گیا. اور میرا خیال ہے مستقل قریب میں جو ہے نا ایک سیگنیٹری سرمنی بھی باوقار طریقے سے یہ ہوگی اور اس میں یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. ایک فوٹو سیشن بھی ہوگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ